الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. چھٹے پارے کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے گا. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. ان الفاظ سے اور ان کلمات سے حق تعالی جل شانہ چھٹے پارے کے مضامین کا آغاز فرما رہے ہیں. پانچویں پارے میں ہم نے حق تعالی جل شانہ کے جو کلمات اور جو باتیں اور جو احکام پڑھے تھے وہ یہ پڑھے تھے کہ آخری آیات مبارکہ میں پانچویں پارے کی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بیان کیا تھا اور منافقین کی سزا کو بیان کیا تھا اور یہ بات بتلائی تھی کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منافقین کو یہ سزا دی جائے گی کہ فی الدرک الاسفل من النار، کہ آگ کے انتہائی گہرے گڑھے کے اندر اور اس کی انتہائی گہرائی اور سب سے نچلے مقام کے اوپر ان کو ڈالا جائے گا اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. لیکن اس کے بالمقابل جو توبہ کر لے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، اللہ کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے گا، اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جائے گا، تو اللہ کی طرف سے اسے اجر عظیم عطا ہوگا. اور یہ اجر عظیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، یہ تو تمہارا اپنا عمل ہوتا ہے، تمہارا اپنا کردار ہوتا ہے جو تمہیں عذاب کا مستحق بنا دیتا ہے. حق تعالی جل شانہ تو شاکرا علیما، بندوں کے اعمال کی بڑی قدر کرنے والا ہے، بندوں کے اعمال پر بڑی بڑی جزائیں دینے والا ہے، اور وہ جانتا بھی ہے، وہ سمجھتا بھی ہے کہ بندے کیا عمل کر رہے ہیں. چنانچہ اس بنیاد کو ذکر کرتے ہوئے اور اسی اساس کو ذکر کرتے ہوئے کہ عمل کی بنیاد اور اساس کیا ہونا چاہیے، عمل کی بنیاد اور اساس اللہ پر مضبوط اور مکمل ایمان ہونا چاہیے، اللہ کے رسول پر مکمل اور مضبوط ایمان ہونا چاہیے. چنانچہ اس اساس اور بنیاد کو اب صراحتاً بیان کیا جا رہا ہے اور یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ دیکھو لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ برائی کا ارتکاب کرنا، برائی پر عمل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، برائی کا پرچار بھی نہیں کرنا چاہیے. جو شخص برائی کی اشاعت کرتا ہے، برائی کا پرچار کرتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ وہ اس کے اوپر اگر کوئی ظلم ہوا ہے
کوئی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس پر وہ کسی کو برا کہتا ہے تو اور بات ہے، وگرنہ کسی کو برا کہنا، کسی کے ساتھ کسی کی برائی کو اچھالنا، یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے انتہائی ناپسندیدہ بات ہے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اصل بات یہی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کسی نے کوئی برائی کی ہے تو تم اسے معاف کر دو، اور یہ بات یاد رکھو کہ فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اللہ تعالیٰ بھی تو قدرت کے باوجود معاف کر دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی تو قدرت ہے، میں اور تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی معصیت اور نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ہم پر زیادہ بڑی قدرت حاصل ہے۔ ہمیں کسی کے اوپر جتنی قدرت حاصل ہوتی ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے طاقت اور قدرت کے سامنے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو تم بھی اگر تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی ہے تو تم بھی اس کو معاف کر دو۔ ان مضامین کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس ایمان کی بنیاد کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ایمان کی بنیاد کیا ہے، وہ ایمان، اہل ایمان کی خصوصیات کیا ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ نے 153 سے آیت مبارکہ سورہ نساء کی 153 سے 157 تک اس مضمون کو بیان کیا، اور وہ خصوصیات کیا بیان فرمائیں؟ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ ایک تو وہ کافر ہیں کہ جن کا طریقہ اور جن کا انداز یہ ہے کہ اللہ کی آیات میں سے کچھ پر ایمان لے آئے، کچھ کو چھوڑ دیا، کچھ چیزیں جو اچھی لگی ان کو مان لیا، اور جو چیزیں ذرا اپنے نفس کے اوپر، اپنی جان کے اوپر ذرا مشقت والی اور سخت معلوم ہوئی ان کو چھوڑ دیا، اور یہ کہا کہ ہم تو بیچ کا راستہ اختیار کریں گے، ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، ذرا ادھر ادھر ہو کے چلیں گے، کچھ اس کی لے لیں، کچھ اس کی لے لیں، کچھ اس کی لے لیں، کچھ اس کی لے لیں۔ یہ طریقہ کار اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ آپ اہل ایمان میں سے جب ہو گئے تو ایمان کے اس طریقے کو اختیار کر لیں اور اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، پوری حمیت اور غیرت اور پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس پر قائم ہو جائیں۔ یہ راہیں بدلنا اور راہیں اور طریقے بدلنا یہ اللہ کو ہرگز بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو اہل ایمان ہیں، ان اہل ایمان کا ایمان کیسے ہوتا ہے؟ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، ان کی پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ یفرقوا بین احد منہم، اللہ کے کسی رسول کو ایمان سے الگ نہیں کرتے۔ یہ وہی بات ہے جو سورۃ البقرہ کے آخر میں اختتامی آیات میں بھی حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمائی تھی کہ اللہ کے یہ جو بندے اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کا اللہ کے رسولوں پر ایمان اس طرح سے ہوتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی، کہ وہ اپنے ایمان سے اللہ کے رسولوں میں سے کسی رسول کو الگ نہیں کرتے۔ یوں نہیں ہوتا کہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، موسیٰ کو مانتے ہیں عیسیٰ کو نہیں مانتے، ابراہیم کو مانتے ہیں اسماعیل کو نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے انبیاء علیہم السلام آئے، ہمیں ان کے نام معلوم ہیں یا نہیں معلوم ہیں؟ اللہ کے جتنے بھی رسول آئے، ہمیں ان کے زمانے کا علم ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں یہ علم ہے یا نہیں ہے کہ وہ کن کن اقوام کی طرف آئے؟ ہمارا ان سب پر بلا جو ہے استثناء ایمان ہے۔ یہاں یہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، تو ایمان سے کسی رسول کو الگ نہیں کرتے۔ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ تو ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ ایمان کی بنیاد اور اساس اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور رسولوں پر ایمان کس کیفیت کا لانا ہے کہ حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو ماننا ہے، تمام احکام کو ماننا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ چنانچہ اہل کتاب سے کچھ سوالات ہوتے ہیں اور اہل کتاب سے کچھ پوچھا جاتا ہے، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، کہ اہل کتاب آپ سے کچھ سوالات کریں گے، آپ اس سے گھبرائیے نہیں،
اہل کتاب تو اس سے بڑے بڑے سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں۔ ذرا وہ سوالات کیا ہیں جو اہل کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں؟ اور اہل کتاب سے گویا ایک سوال ہو رہا ہے، ایک سوال کے انداز میں یہ ساری باتیں بتلائی جا رہی ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو بتلاؤ، ثابت کرو کہ تم نے یہ مطالبے، یہ سوالات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کیے تھے۔ وہ کیا ہیں؟ فقالو، ایک تو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے یہ کیا کہ ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو ہمیں سامنے دکھاؤ تب ہم مانیں گے، وگرنہ ہم اللہ کو نہیں مان سکتے۔ ہم تمہاری بات پر اور تمہاری خبر کے اوپر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر کیا ہوا؟ اس سوال پر اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی گرائی ان کے اوپر۔ یہ بہت بڑا ظلم تھا، بہت بڑی زیادتی تھی، اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی تھی، اللہ کے نبی کی شان میں بہت بڑی گستاخی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بجلی کے ایک کڑک کے ذریعے سے انہیں ہلاک اور تباہ و برباد کیا۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر جب اللہ کی آیات اور نشانیاں آ گئیں، ایمان اللہ نے تمہیں دے دیا، تو تم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی، اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم تھا۔ تم نے یہ ظلم کیا تو ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، ہم نے تمہارے اوپر طور کو لٹکا دیا، تمہارے اوپر ایسا کر دیا کہ اگر توبہ نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر یہ طور، یہ پہاڑ گر پڑے گا۔ یہ دوسرا جرم تھا جو تم نے کیا۔ تیسرا جرم تم نے کیا کیا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اس وعدے کو فراموش کر دیا، اس کو توڑ دیا۔ وَكُفْرِهِمْ، اللہ پر ایمان لائے تھے، اللہ کے کافر آیات کا انکار کیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، اور ناحق انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا۔ یہ پانچواں جرم تھا تمہارا۔ یہ جو ناحق قتل کرنے کا انبیاء علیہم السلام کی بات ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات آئی ہے۔ بلا شبہ یہ اہل کتاب کا جرم تھا اور انہوں نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا۔ مورخین نے وہ تفصیلات بیان کی ہیں، لیکن ایک سوال اٹھتا ہے، اور وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو اہل کتاب تھے، ظاہر ہے کہ یہ خطاب تو ان کو ہو رہا ہے، اور انہوں نے تو انبیاء علیہم السلام کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دیکھیے، ہر قتل جو ہوتا ہے، اور بطور خاص نبی کا جو قتل ہوتا ہے، ایک روحانی قتل ہوتا ہے اور ایک جسمانی قتل ہوتا ہے۔ جسمانی قتل تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک بندے کو ایک بندہ مار دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ انبیاء علیہم السلام کا جسمانی قتل بھی ہوا، لیکن اس سے بھی زیادہ جو سخت بات ہے وہ انبیاء علیہم السلام کا روحانی قتل ہے۔ اور وہ روحانی قتل کیسا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا انکار کرنا، انبیاء علیہم السلام کی شان میں گستاخی کرنا، انبیاء علیہم السلام کی توہین کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کو جتنی اذیت اور تکلیف پہنچاتا ہے یہ ان کے روحانی قتل کے مترادف ہے۔ تو ان لوگوں نے اگرچہ انبیاء علیہم السلام کا جسمانی قتل تو نہیں کیا، لیکن انبیاء علیہم السلام کا روحانی قتل تو کیا، انبیاء کی توہین تو کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو کی۔ اس لیے فرمایا کہ تم نے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ایک اور جرم تمہارا یہ ہے کہ تم نے بڑی ضد بازی، بڑی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنا شروع کر دیا ہمارے دلوں میں تو پردے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، ان کے اپنے انکار اور کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، صرف پردے نہیں، مہر لگا دی ہے، اب کوئی ہدایت ان کے دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے اس انکار کی وجہ سے اور حضرت مریم علیہ السلام کی پاک باز شخصیت کے اوپر بہتان لگانے کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان کے اوپر مسلط ہوا۔ اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ انہوں نے یہ کہا کہ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ہاں ایک تشبیہ، ایک معاملہ جو تھا وہ مشابہت میں پڑ گیا، اور کنفیوژن میں یہ لوگ مبتلا ہو گئے کہ جس بندے کو انہوں نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو، وہ حضرت مسیح کے روپ میں آ گیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور یہ سمجھے کہ ہم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ قتل تو کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا، لیکن یہ پریشان رہے کہ جس بندے کو ہم نے قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا وہ کہاں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تو اپنے پاس اٹھا لیا اوپر،
اور اس بندے کو مسیح کی شکل دے دی اور اس کو لوگوں نے مسیح سمجھ کر قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ نہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو سولی چڑھائی، یہ ان کا خام خیال ہے اور یہ اس خیال سے خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن چونکہ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا تھا، پورا عزم کیا تھا، قتل کرنے کے لیے یہ پہنچ گئے تھے، اور اگر ان کو اس ارادے کو اللہ تعالیٰ اس طرح پورا نہ کرتا اور ان کو نہ روکتا تو یہ لوگ تو قتل کر چکے ہوتے اللہ کے نبی کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس لیے حق تعالیٰ جل شانہ نے ان پر فرد جرم عائد کی، اور اس فرد جرم کے اندر انبیاء کے قتل کی بھی بات کی اور حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کی بھی بات کی۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ راسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، کہ دیکھیں اہل کتاب کی یہ جو خرابیاں بیان ہو رہی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں اہل کتاب سے کوئی ذاتی پرخاش ہے، اہل کتاب سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، اور ہم اس دشمنی کا بدلہ اتارنے کے لیے یا اس دشمنی کا بدلہ اور انتقام لینے کے لیے ان کی یہ خرابیاں بیان کر رہے ہیں اور ان کے اوپر عذاب کی وعید ان کے لیے دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ان کے کردار کی خرابیاں ہیں، یہ ان کے عقائد اور نظریات کی خرابیاں ہیں، یہ ان کی فکری خرابیاں اور بدعنوانیاں ہیں اور بددیانتیاں ہیں۔ اصل جو مذمت ہے وہ ان اعمال کی ہے، ان اخلاقی خرابیوں کی ہے، ان فکری خرابیوں اور اس کی معائب کی اور عیوب کی ہے۔ اگر کوئی شخص ان عیوب سے پاک ہے، فکری اور اخلاقی طور پر درست ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی اور اس کے عمل صالح کی قدر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ اس کی کسی قوم سے وابستگی کی وجہ سے نہیں دیتا، اس کے اپنی عملی اور فکری غلطیوں کی وجہ سے دیتا ہے، اس کی گمراہیوں کی وجہ سے دیتا ہے۔ اگر وہ گمراہی کا شکار نہ ہو، اللہ کا مومن بندہ ہو، عمل صالح کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بات تو وہ ہے کہ جو ہم مختلف انبیاء علیہم السلام پر وحی کرتے آئے ہیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا، حضرت نوح علیہ السلام پر بھی ہم نے یہی وحی کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو بعد میں انبیاء علیہم السلام آئے، حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت اسحاق آئے، حضرت یعقوب آئے، حضرت اسباط آئے، حضرت عیسیٰ آئے، حضرت یونس آئے، حضرت ایوب آئے، حضرت ہارون آئے، حضرت سلیمان آئے، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ تمام انبیاء علیہ السلام آئے۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام پر اللہ کی وحی نازل ہوئی اور معیار یہی بتایا گیا کہ جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسولوں پر ایمان میں تفریق نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سے انبیاء اور رسول وہ ہیں کہ جن کے واقعات، جن کے قصے اس قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جن کے واقعات اور قصے بیان نہیں کیے گئے۔ بہت سے رسولوں کے ہمیں نام معلوم ہیں، بہت سے رسولوں کی تفصیلات ہمیں معلوم ہیں۔ اب آئندہ صورتوں کے اندر ان رسولوں کی، ان انبیاء علیہ السلام کی تفصیلات اور ان کے واقعات آئیں گے، جبکہ بہت سے رسول ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کچھ بھی خبر نہیں ہے، نام تک کی بھی خبر نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ان سب کے اوپر ہے، ہمارا ایمان بلا استثناء ان سب پر ہے۔ جن کے نام ہمیں معلوم ہیں ہمارا ان پر بھی ایمان ہے، جن کے نام ہمیں نہیں معلوم ہمارا ان پر بھی ایمان ہے۔ اس ایمان کے اندر کوئی مسئلہ ہمارے لیے تفریق کا یا علیحدگی کا نہیں ہے۔ چنانچہ اس صورت کو ان احکام کو بیان کرتے ہوئے حق تعالیٰ جل شانہ سورہ نساء کے مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ آخری 3-4 آیتوں کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ خلاصہ اور نچوڑ کیا ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، کہ بھئی دیکھو سورہ نساء کے اندر تم نے احکام بھی پڑھے،
ان احکام کی بنیاد اور اساس بھی پڑھی، ان احکام کے مآخذ اور سورسز بھی پڑھے، اور رویے بھی پڑھے، عدل و انصاف کی بات بھی پڑھی، اور مختلف سزائیں اور مختلف چیزیں بھی پڑھیں، منافقین کا رویہ اور منافقین کی بات بھی پڑھی، اہل کتاب کا رویہ اور اہل کتاب کی بات بھی پڑھی، ان رویوں کے اوپر، ان بدعمالیوں کے اوپر جو اللہ کی طرف سے ان کو سزائیں ملیں گی وہ بھی پڑھیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، دیکھو جو ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم ان کو پورا پورا اجر دیں گے، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، پہلے یہودی تھے مسلمان ہو گئے، پہلے نصرانی تھے مسلمان ہو گئے، یا اپنے زمانے میں جو یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان رکھتے تھے، اللہ کی طرف سے انہیں بھی اجر دیا جائے گا۔ اپنے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو صحیح ایمان رکھتے تھے، ان کی اتباع اور پیروی کرتے تھے، انہیں بھی اجر عظیم دیا جائے گا۔ یہ کوئی دشمنی نہیں ہے ان کے ساتھ، بلکہ جو بھی اس معیار پہ پورا اترے گا، اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا مستحق ٹھہرے گا، اسے اللہ تعالیٰ اجر عظیم پورا پورا دے گا۔ لیکن جو وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، جو اللہ کے سامنے انکار کی روش کو اختیار کرے گا، اللہ کے سامنے غرور و تکبر کا مظاہرہ کرے گا، تو پھر عذاب علیم اللہ نے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے۔ لہٰذا دیکھو یہ بات یاد رکھنا کہ اب قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، اللہ کی طرف سے ہدایت کا یہ آخری اور مکمل پیغام آ گیا ہے قرآن حکیم کی صورت میں۔ اب تمہارے لیے دلیل و برہان بھی یہی کتاب ہے، اب تمہارے حق میں گواہ بھی یہی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اپنا لوگے، اس کتاب پر عمل کرو گے تو تم اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے والے ہوگے۔ یہ کتاب تمہارے لیے وہاں لڑے گی، تمہاری نجات کے لیے سفارش کرے گی، اللہ سے کہے گی، اللہ سے درخواست کرے گی یہ کتاب اور اس کی صورتیں کہ اے اللہ یہ شخص میری تلاوت کرتا تھا، یہ مجھے پڑھتا تھا، میرے اوپر عمل کرتا تھا، اے اللہ یا تو مجھے اس کتاب سے نکال دے یا اس کی بخشش فرما دے۔ اس حد تک اللہ کے کلام کی یہ آیات اور صورتیں ہمارے لیے سفارش بننے والی ہوں گی۔ تو اللہ کی اس کتاب کو، یہ جو آخری کتاب ہے، اب قیامت تک اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل نہیں ہونی، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور یہ بات یاد رکھو کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جو اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں کے اندر داخل کر دے گا، ان پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے گا۔ ان مضامین کے ساتھ ساتھ حق تعالیٰ جل شانہ سورۃ النساء کے مضامین کو مکمل فرما رہے ہیں۔ اسی پارے کے اندر سورۃ المائدہ کا بھی آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورہ مبارکہ ہے، اور یہ مدنی سورہ مبارکہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور عام طور پر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ سن 6 ہجری یعنی صلح حدیبیہ کے بعد اس کا نزول شروع ہوا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی اس کی کچھ آیات نازل ہوئیں، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر بھی کچھ آیات نازل ہوئیں، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ سن 6 ہجری سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک یہ سورہ مبارکہ مختلف حصوں اور ٹکڑوں کے اندر نازل ہوئی ہے۔ 120 اس میں آیات ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ مائدہ اصل میں دسترخوان کو کہتے ہیں عربی میں۔ اس کی آیت مبارکہ نمبر 114 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو بیعت کرنے والے، ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کا ذکر ہے، اور ان کی طرف سے یہ درخواست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر ایک مائدہ اتارے۔ انشاءاللہ العزیز سورہ مبارکہ کے مضامین کی جب تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی تو اس میں اس واقعے کا پورا ذکر آئے گا۔ اس سورہ مبارکہ میں چونکہ یہ آخری دور میں نازل ہوئی ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جب کہ ریاست مدینہ، ریاست اسلامی ایک بڑی مضبوط اور مستحکم ریاست کے طور پر سامنے آ رہی ہے۔ خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع ملا کہ آپ نے بادشاہان عالم کے نام خطوط لکھے۔ ایران کی طرف خط گیا، فارس کی طرف ایران کی طرف خط گیا، روم کے بادشاہ کی طرف خط گیا، شام کے بادشاہ کی طرف خط گیا، اور اس سے پہلے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 5 ہجری میں غزوہ خندق کے دوران یہ پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ان قریب میری حکومت ہوگی ایران کے اوپر بھی، میری حکومت ہوگی شام کے اوپر بھی، اور میری حکومت ہوگی روم کے اوپر بھی۔ اس زمانے میں یہ تینوں سلطنتیں بڑی مستحکم اور بڑی مضبوط سلطنتیں کہلاتی تھیں، تہذیبی اعتبار سے بڑی مضبوط تھیں، سیاسی اعتبار سے بڑی مضبوط تھیں، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہنا اور یہ پیشین گوئی کرنا یقیناً ایک بڑی عجیب و غریب بات تھی کہ اہل ایمان کی اس وقت جو حالت تھی، جو کیفیت تھی کہ پورے کپڑے میسر نہیں تھے، خندقیں کھود رہے تھے، بھوک کی وجہ سے پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیشین گوئی فرما رہے ہیں کہ میری حکومت ایران پر ہوگی، میری حکومت شام پر ہوگی اور روم پر ہوگی۔ منافقین نے بڑا مذاق اڑایا اس بات کا، لیکن تاریخ نے یہ بات ثابت کر کے دکھلائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں اور آپ کے خلفائے راشدین کے دور میں ایران بھی فتح ہوا، روم بھی فتح ہوا، اور یہ وہ وقت ہے کہ جب سرزمین عرب کے اوپر اسلام کے پھریرے اور اسلام کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ مکہ فتح ہونے والا تھا، مکے کی فتح کے بعد طائف اور حنین فتح ہوئے، تو اس دور میں یہ سورہ مبارکہ چونکہ نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اجتماعی زندگی کے احکام کو زیادہ بیان کیا، حکومت اور سیاسی تدبر اور فہم کو زیادہ بیان کیا، اسلام کے سیاسی نظام کو اور حکومتی نظام کو بیان کیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ ایک بڑے بنیادی حکم سے سورہ مبارکہ کا آغاز فرما رہے ہیں، اور وہ بنیادی حکم کیا دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں معاہدوں کو پورا کرنا۔ دیکھو، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ سورہ مبارکہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی، تو صلح حدیبیہ بھی ایک معاہدہ تھا، ایک معاہدہ حدیبیہ تھا، اور اس معاہدے کے اندر کفار مکہ ادھر سے اور مسلمانان مدینہ ادھر سے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگرچہ اس معاہدے کی کچھ شقیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے بہت جو ہے مرعوب کرنے والی اور مسلمانوں کو زیر کرنے والی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے معاہدہ کر لیا ہے، لہذا اس معاہدے کی پیروی کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام، چوپایوں کے بارے میں کچھ احکام تمہارے اوپر نازل فرمائے ہیں۔ اوفو بالعقود کے ساتھ احلت بہیمۃ الانعام کا ذکر اس مناسبت سے ہے کہ جب انسان اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان قبول کرتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ایک معاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے رسول کے احکام کی پیروی کرنی ہے، اور احکام کے سلسلے میں میرے لیے جو ذریعہ ہوگا، جو سورس ہوگا، جہاں سے میں حکم لوں گا، وہ اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول کا حکم ہوگا۔ اللہ کی تعلیمات ہوں گی، اللہ کے رسول کی تعلیمات ہوں گی۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات سے کہیں ادھر ادھر انحراف نہیں کروں گا، اپنی طرف سے کوئی چیزیں جو ہیں وہ بیان نہیں کروں گا۔ جیسے اہل کتاب کا طریقہ تھا کہ اہل کتاب پر اللہ تعالیٰ نے بہت سے جانوروں کو حلال قرار دیا تھا، اپنی طرف سے یہ کچھ جانور حرام ہو گئے، یہ حرام ہو گئے، یہ حلال ہو گئے، یہ مردوں کے لیے حلال ہو گئے، یہ عورتوں کے لیے حرام ہو گئے۔ اپنی طرف سے یہ جو عیسائی اور یہودی لوگ تھے اور علماء اور مفتیان کرام تھے، وہ اس طرح کی ترمیمیں کرتے تھے۔ دیکھو، یہ بات یاد رکھنا کہ جب تم نے ایمان قبول کیا ہے تو اللہ سے عہد و پیمان کر لیا ہے کہ کسی چیز کو حرام یا کسی چیز کو حلال قرار دینے کا اختیار اللہ اور اللہ کے رسول کو ہے، لہذا جو چیز اللہ اور اللہ کے رسول نے حلال کر دی وہ حلال ہے قیامت تک، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دی وہ اب حرام ہے۔ نہ کسی حرام کو حلال کہا جا سکتا ہے اور نہ کسی حلال کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ لہذا پہلا حکم دیا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا۔ دیکھو اے ایمان والو،
اللہ کے شعائر یعنی اللہ کی نشانیوں کی حفاظت کرنا، ان کے حرمت اور ان کے تقدس کو پامال نہ کرنا۔ اللہ کے شعائر کیا ہیں، اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ وہ چیزیں، چاہے وہ چیزیں انسانی شخصیت کے اندر نظر آ رہی ہوں، چاہے وہ چیزیں آپ کو عمارات میں نظر آ رہی ہوں۔ جیسے مسجد ہے، مسجد ایک عمارت ہے، لیکن جس علاقے میں مسجد ہوتی ہے وہ علامت بن جاتی ہے اس بات کی کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمان رہتے ہیں تو انہوں نے اپنی ضرورت اور اپنی عبادت کے لیے وہاں مسجد بنائی ہے، تو مسجد جو ہے وہ ایک عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی، اور وہاں کسی آبادی اور بستی کے اندر مسجد کا ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، لہذا یہ شاعر اللہ بن گئے۔ اس طرح کی چیزیں، یا کوئی ایسی شکل و صورت، مثلاً داڑھی ہے، ایسی داڑھی رکھتا ہے، اس داڑھی کے ساتھ جب ایک شکل و صورت کے ساتھ آپ کو ایک انسان نظر آتا ہے، نماز پڑھتا ہوا ایک انسان نظر آتا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے متعلق یہی سوچتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ تو نماز ہے، یہ حلیہ ہے، یہ کیفیات ہیں، یہ چیزیں شعائر اللہ ہیں۔ ان شعائر اللہ کی عظمت کو برقرار رکھنا، ان کا ادب و احترام کرنا۔ احکام کی اطاعت میں ادب و احترام ایک بنیادی منزل ہے۔ اگر انسان کے اندر دوسرے کا ادب و احترام ہوگا تو وہ اس کا حکم مانے گا، اگر اللہ کا ادب و احترام ہوگا تو وہ اللہ کا حکم مانے گا، اللہ کے رسول کا ادب و احترام ہوگا تو وہ اللہ کے رسول کا حکم مانے گا۔ تو اس ادب و احترام کی سب سے پہلی کڑی یہی ہے کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا بھی ادب و احترام کرو اور عدل و انصاف قائم کرو۔ دوسرا حکم دیا جا رہا ہے، اس عدل و انصاف کے قیام میں ایک جذبہ تو ہوتا ہے محبت کا کہ جہاں رکاوٹ بنتی ہے، اس کا ذکر پہلے آ گیا کہ اگر باپ بھی تمہارے رشتہ دار بھی اگر اس عدل و انصاف کی زد میں آ رہے ہیں تو روکنا مت عدل و انصاف کو۔ دوسرا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات دشمنی کسی کی، وہ آپ کو عدل و انصاف سے روکتی ہے، تو یہاں اس جذبے کی بات کی جا رہی ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا شروع کر دو۔ کسی خاص آدمی کی دشمنی، کسی خاص فرد کی دشمنی، کسی خاص قوم کی دشمنی، اور یہی دشمنی تمہیں عدل سے بھی روک سکتی ہے، یہی دشمنی تمہیں اللہ کی مسجد حرام سے لوگوں کو آنے سے بھی روک سکتی ہے۔ دیکھو کوئی ایسی زیادتی نہ کرنا۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تیسرا حکم دیا جا رہا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنا، اور چوتھا حکم دیا جا رہا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی کے کاموں میں تعاون نہ کرنا، یعنی ایسے کاموں میں تعاون نہ کرنا کہ جس سے گناہ بڑھ رہا ہو، گناہ کی اشاعت ہو رہی ہو، گناہ پھیل رہا ہو، گناہ کے لوگ عادی ہو رہے ہوں، یا ایسے کاموں میں بھی تعاون نہ کرنا جس سے لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو رہی ہوں، لوگوں کے درمیان دشمنیوں میں اضافہ ہو رہا ہو، لوگوں کے درمیان دوستیاں ختم ہو رہی ہوں اور دشمنیاں پیدا ہو رہی ہوں، اس طرح کی بات نہ کرنا۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ نے ان جانوروں کو بتلایا کہ جو جانور ہمارے لیے حرام ہیں، وہ بھی ایک حکم ہے۔ ان حرام جانوروں میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تقریباً یہی آیت مبارکہ ہم پہلے سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی وہی بات ہے، صرف یہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردہ یعنی مردار کی تشریح اور وضاحت کر دی کہ مردار کیا ہوتا ہے۔ اس مردار کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا والمنخنقہ، ایسا جانور مردار ہے کہ جو گلا گھٹ کے مر گیا، والموقوذہ، ایسا جانور بھی مردار ہے جو چوٹ لگنے سے مر گیا، والمتردیہ، ایسا بھی مردار ہے جو بلندی سے گر کر مر گیا، والنطیحہ، ایسا بھی جانور مردار ہے جو کسی دوسرے جانور کے سینگ سے مر گیا، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، ہاں جو جانور تم نے شکار کے لیے سدھایا ہوا ہے، اگر وہ جانور تمہارے لیے شکار کر کے لاتا ہے، اس کی تفصیل آگے آئے گی، تب تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہر دوسرے جانور کے کھائے ہوئے جانور، درندوں کے کھائے ہوئے جانور بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ اہل ایمان کی طرف سے ایک سوال کی پیشین گوئی فرما رہے ہیں۔ اس سوال کے اوپر غور کیجئے اور اس سوال کے جو مشمولات ہیں ذرا اس پر بھی غور کیجئے، اور وہ سوال کیا ہوگا اہل ایمان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یسألونک ماذا احل لہم،
ان قریب آپ کے یہ ساتھی، آپ کے صحابہ آپ سے پوچھیں گے کہ ماذا احل لہم، ان کے لیے حلال کیا ہے۔ اچھا، اب یہاں ذرا غور فرمائیے کہ اس سے پہلے انبیاء سابقین سے ان کی امتوں نے جو سوال کیے تھے وہ بھی بات سورہ بقرہ میں بھی آئی، سورہ آل عمران میں بھی آئی، اور سورہ نساء میں بھی اس کا ذکر آیا۔ لیکن یہاں ذکر آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مائدہ کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر آیا کہ ذرا اپنے پروردگار سے دعا کرو انزل علینا مائدۃ، کہ ہمارے اوپر ایک مائدہ اتار دے۔ لیکن یہاں جو سوال ہو رہا ہے اس میں براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہو رہا ہے، یسألونک، آپ سے سوال کر رہے ہیں، ماذا احل لہم، کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ یعنی یوں نہیں کہہ رہے کہ پروردگار سے پوچھ کے بتائیں، اللہ سے پوچھ کے بتائیں ہمارے لیے حلال کیا ہے، بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو جانتے اور سمجھتے ہیں، اس اتھارٹی کے قائل ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کی اتھارٹی کے قائل ہیں، اس لیے براہ راست آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ ماذا احل لہم، ہمارے لیے حلال کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حلال کا سوال کیا، حالانکہ حلال کا باب تو بہت وسیع ہے، حرام تو صرف چند چیزیں ہوتی ہیں، حلال بہت زیادہ ہیں، لیکن حرام کا سوال اس مینٹلٹی کو ظاہر کر سکتا تھا کہ اس کا مطلب ہے صحابہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین پابندیوں کا نام ہے، جکڑ بندیوں کا نام ہے، آزادیوں کا نام نہیں ہے، لہذا ماذا احل لہم، صحابہ کی طرف سے سوال ہوگا کہ ان کے لیے حلال کیا ہے، یعنی آزادیاں کیا ہیں ہمارے دین میں، پابندیوں کا سوال نہیں ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پابندیاں ہیں۔ چنانچہ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حق تعالی جل شانہ آیت وضو کو بیان فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ 4 فرائض ہیں وضو کے، اور وہ 4 فرائض کیا ہیں؟ چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا کہنی تک دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا، یہ 4 فرائض وضو ہیں۔ ان 4 فرائض وضو کو بیان کیا گیا، اور وہی بات تیمم کی یہاں بھی کی گئی، اور یہ بات بتلائی گئی کہ حق تعالی جل شانہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، اللہ تعالیٰ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا، اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے جسم کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے کپڑوں کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے، تمہارے ذہن و دماغ اور تمہاری خیالات کی بھی پاکیزگی اور طہارت چاہتا ہے۔ اللہ کا تو یہ کام ہے، لہذا بدن کی پاکیزگی کے لیے تو وضو ہے، اور خیالات کی پاکیزگی کے لیے کیا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل سے کام لینا۔ یہ عدل وہ بنیاد ہے کہ جو انسان کے خیالات کو پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ عدل ایسا ہی ہے کہ جیسے نماز کے لیے وضو کرتا ہے انسان کا رویہ عادلانہ ہو، انسان کا رویہ منصفانہ ہو، تو گویا اس کی ذہن کی پاکیزگی شروع ہو جاتی ہے۔ ذہن میں نجاست جب ہی آتی ہے جب انسان ظلم کے اوپر اترتا ہے، جب انسان عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا ذہن جو ہے وہ پاکیزہ نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس ضمن میں حق تعالی جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر کیا، اور بطور خاص ابن آدم کے 2 بیٹوں کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا اور دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی قربانی قبول کر لی، ایک کی نہیں کی۔ چنانچہ اس بیٹے نے یہ کہا کہ لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اسی بات کے اوپر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے ہم نے اب پوری بنی آدم کے اندر یہ بات لکھ دی کہ کتبنا بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اگر کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کو قتل کرتا ہے تو اس نے ایک بندے کو قتل نہیں کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کیا۔ حالانکہ پورے انسانوں کو کوئی ایک آدمی قتل کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جو ایک انسان کی زندگی کا سبب بنائے وہ گویا پوری انسانیت کی زندگی کا سبب بنائے۔ حالانکہ انسان کسی کو زندگی دے نہیں سکتا،
صرف اس کی زندگی میں کوئی خوشگواری پیدا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندگی دینے سے تعبیر کر رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے کہ وہ زندگی دے رہا ہے، اور وہ ایک کو زندگی نہیں دے رہا، وہ تو پھر پوری انسانیت کو زندگی دے رہا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ڈکیتی کی سزا بیان کی کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو زمین میں فساد میں چاہتے ہیں، ڈکیتیاں کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ نمبر 1 آپشن ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں پھانسی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ہاتھ اور پاؤں مخالف سے کاٹ دیے جائیں، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، یا بایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں، یہ دونوں چیزیں انہیں ہاتھوں کے ذریعے سے بھی انہیں اپاہج کر دیا جائے اور پاؤں سے بھی انہیں اپاہج کر دیا جائے، او ینفوا من الارض، اور انہیں قید کر دیا جائے، زمین کے اندر سے ان کے فساد کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ان کی سزا ہے، اس لیے کہ یہ بڑا ہی سخت جرم ہے کہ کسی کے مال کے اوپر اس طرح سے حملہ کرنا، کسی کی جان کے اوپر حملہ کرنا اور اس کو قتل و غارت گری پھیلانا۔ چنانچہ مال کے حوالے سے ایک ڈکیتی کی سزا تھی، تو چور کی سزا بھی بیان فرمائی، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، یہ سزا ہے اس ہاتھ کی کہ جو چوری کرتا ہے، جو چوری کا جرم کرتا ہے، جو دوسرے کے مال پر ناجائز دست درازی کرتا ہے، اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے۔ یہ تو وہ سزا ہے جو اسے دنیا میں دی جا رہی ہے۔ آخرت میں جو اس لیے کہ اس طرح کا جرم کرنے والا، قتل کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، چوری کرنے والا، ایک طرف اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی سزا اسے آخرت میں ملے گی، دوسری جانب وہ کسی نہ کسی بندے کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ جو بندے کے اوپر ظلم کر رہا ہے اس کی سزا اسے اس دنیا کے اندر ملے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چور چوری سے توبہ بھی کر لیتا ہے تب بھی اسے ہاتھ کاٹنے کی سزا ضرور ملے گی، ہاتھ کاٹنے کی سزا اس کی توبہ سے معاف نہیں ہوگی، اس لیے کہ توبہ کا تعلق اللہ کے گناہ سے ہے، اللہ کی نافرمانی سے ہے۔ اللہ معاف کرنا چاہے، اس کی توبہ قبول کرنا چاہے تو کرے، لیکن جو بندے کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے وہ اللہ سے توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا، لہذا توبہ کے باوجود اس کو دنیا کی جو سزا ہے وہ اسے دی جائے گی۔ اسی طرح سے قصاص کی سزا کو بیان کیا گیا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، کہ کوئی شخص کسی کو مارے گا تو اس کو مارا جائے گا، آنکھ پھوڑے گا تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی، کان کاٹے گا تو اس کا کان کاٹا جائے گا، ناک کاٹے گا تو اس کی ناک کاٹی جائے گی، والجروح قصاص، اور اگر کسی کو کوئی شخص زخمی کر دے گا۔ اب یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی مال کی حفاظت بھی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی بھی حفاظت فرمائی۔ مال کی حفاظت تو اس طرح فرمائی کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ کوئی چوری کرے گا تو چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ جان کی حفاظت اس طرح سے فرمائی کہ ایک ایک عضو کی الگ الگ حفاظت بیان فرمائی۔ اگر صرف یوں بھی کہہ دیا جاتا کہ ان النفس بالنفس کے ایک جان کے بدلے دوسری جان، تب بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایک عضو کی، آنکھ کی الگ حرمت بیان کی، کان کی الگ حرمت بیان کی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مال کی بھی مکمل حفاظت ہمیں دی ہے اور ہماری جان کی بھی مکمل حفاظت ہمیں دی ہے، لہٰذا اسی جان و مال کے ساتھ ہمیں اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، ہمیں زکوٰۃ بھی دینی ہے، ہمیں حج بھی کرنا ہے، ہمیں نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مال کی پوری حفاظت کی ہے، اسی طرح جو مالی عبادت ہے وہ بھی پوری ادا ہونی چاہیے۔ اور جس طرح اللہ نے جان کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، ایک ایک عضو کا وعدہ کیا ہے، اسی طرح جب ہم بدنی عبادت کر رہے ہیں تو ہمارا ایک ایک عضو اس عبادت کے اندر مصروف ہونا چاہیے۔ انسانی اعضاء میں سے کوئی بھی عضو ایسا نہ ہو کہ جو عبادت میں مصروف اور مشغول نہ ہو۔ ان مضامین کو بیان کرتے ہوئے ارتداد کی سزا بھی بیان فرمائی گئی، اور یہ بات بتلا دی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے جو کچھ بھی آپ پر نازل ہو رہا ہے وہ آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ یہ پہنچانا آپ کا کام ہے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔
جو ہدایت قبول کرے گا اپنا ہی فائدہ کرنے والا ہوگا، لیکن جو ہدایت سے محروم رہے گا ظاہر ہے کہ اس کا ہی نقصان اور اس کا ہی خسارہ ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں حق تعالی جل شانہ قرآن حکیم کی اس پارے کی یعنی چھٹے پارے کے مضامین کو مکمل کرتے ہوئے ایک بات ارشاد فرماتا ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ کہ دیکھو اپنی دوستیاں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نہ نبھانا، اللہ کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بنانا، اس بات سے آگاہ رہنا کہ جو کفر و شرک کے اوپر قائم ہے، جو پرانے مذہب کے اوپر قائم ہے، وہ تمہارا مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ تمہارا مخلص دوست ہوتا تو تمہارے نبی کے اوپر ایمان لاتا۔ جو تمہارے نبی کا منکر ہے وہ تمہارا مخلص دوست ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو تمہاری نبی کے ختم نبوت کا منکر ہے وہ بھی تمہارا مخلص دوست نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنا اور دوستیوں اور محبتوں کے اندر جو معیار اللہ نے عطا فرمایا ہے اس معیار کا ہمیشہ لحاظ رکھنا، ان مضامین کے ساتھ چھٹے پارے کے مضامین کا اختتام ہوتا ہے۔ ساتویں پارے کے مضامین انشاءاللہ العزیز آئندہ ملاقات میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ